अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम آج ہم سوپور کے حوالے سے بات کریں گے۔ سوپور ایک پرانا قصبہ ہے۔ یوں تو اگر بات کرے سوپور صدیوں سے آباد ہے، چاہے بزنس کی بات کریں گے یا کاروباری حیثیت سے بات کریں گے، سوپور ایک مشہور قصبہ ہے۔ سوپور کئی ناموں سے بھی مشہور ہے۔ سوپور میں کئی ایسے چیزیں نکلتی ہے جو پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سوپور کے حوالے سے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ سوپور میں ایسے شخصیات نے بھی جنم لیا ہے جو نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیولز پر بھی اپنا لہوہ منوائے ہے۔ آج ہم جس شخصیت سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے، عبدالرشید پروین صاحب سے۔ عبدالرشید پروین صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو پورے ہندوستان میں مشہور ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ عبدالرشید پروین صاحب کے کئی کتابیں شائع بھی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات کی بات کریں گے، ان اخبارات میں عبدالرشید پروین صاحب کے کالمز چھپتے ہیں۔ آج ہم اس لیے عبدالرشید صاحب کے پاس آئے کیونکہ عبدالرشید صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے سوپور تجھ پہ دل قرباں، جس میں انہوں نے سوپور کے حوالے سے بہت سارے فیکٹس اس میں جو ہے قید کیے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھے ہیں تاکہ لوگوں تک سوپور کی اصلیت پہنچے۔ مزید ہم جانیں گے عبدالرشید پروین صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شبیر، جہاں تک سوپور کا تعلق ہے، جس سلسلے میں آپ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم روبرو ہیں، میں نے سوپور پر ایک مکمل ضخیم کتاب لکھی ہے جو پہلے ایک اخبار میں قسطوار آئی تھی، اس کے بعد کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام میرے سوپور تجھ پہ دل قربان ہے۔ اس کا جو سر ورک ہے، یہ وہ کتاب ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم نے سوپور کی ابتدا سے شروع کر کے اپ ٹو ڈیٹ اب تک جو بھی ہے سوپور میں، سماجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، شخصیات کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سوشو اکانومک لحاظ سے، سارا کچھ مواد جتنا بھی ہمیں میسر رہا، بڑی تحقیق کے بعد میں نے یہ رقم کیا ہے اس میں۔ تو سوپور سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا تحفہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر انہیں مطالعہ کا شوق ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھ کر سوپور کے بارے میں ان تمام گوشوں سے، ان تمام کونوں سے واقف ہو سکتے ہیں جو مخفف ہے، جو ان کی نگاہوں میں نہیں آئے ہیں اور جنہیں ہم نے اس کتاب میں اجاگر کیا ہے۔ اب جہاں تک آپ کا سر، ہم مختصر آپ سے جاننا چاہتے کہ سوپور کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے سوپور کے حوالے سے، لوگوں کو پڑھنا چاہے کہ یہ چیز کہ سوپور ہے کیا۔ سر، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، سوپور کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتائے جو ہسٹری، جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، سوپور کے حوالے سے۔ شبیر، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ سوپور کی ہسٹری ہے۔ بالکل، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ تو سوپور کی ہسٹری ہے یہ۔ سوپور کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہماری تحقیق ہے، جو میں نے اس کتاب میں لکھی ہے اور آرٹیکلوں میں بھی یہ میں نے دیا ہے کہ یہ اونتی ورمن کے زمانے میں، اونتی ورمن جو ایک بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے اور جس نے بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں اپنے دور میں، 855 عیسوی سے لے کر 883 عیسوی تک وہ حکمران رہا ہے۔ اونتی ورمن کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں، اور یہ ایک اتفاق ہے کہ سویا، یہ سوپور نہیں یا سویا نہیں بلکہ اس کا نام سویا ہے، ایک بچہ تھا جو کہیں پر، یہ آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا کہ سوپور کی آس پاس کی بستی میں کہیں کوئی
महल्ले कोई थोड़ी सी आबादी रही होगी, तो इस आबादी में एक बेवा रहती थी, उसका नाम सूया था। ये बच्चा सूया जिसका नाम पड़ा, उसे कहीं किसी मंदिर के स्थान पर पड़ा हुआ मिला है, उठाया, घर लाया, उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। वो विद्वान था, ज़हीन था, फ़हीम था। इस बच्चे में कुदरत ने बहुत सारे टैलेंट्स रख दिए थे पहले ही। तो ये बच्चा पाठशाला में उस्ताद की हैसियत से काम करने लगा। लेकिन ये बच्चा सूया, अब ये माँ के नाम पर सूया गया। इसकी माँ का नाम सूया था, तो बच्चे को भी सूया के नाम से पुकारा जाने लगा। ऊंती वर्मन जिसका मैंने अभी तज़किरा किया है, इस ज़माने में ऊंती वर्मनों को किसी ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत थी जो वितस्ता दरियाई जहलिम जो है, चूँकि इसका जो पानी है ये तमाम इलाक़े जात को सैलाबों की सूरत में बहा कर ले जाता था, तो कोई इसके किनारों पर कोई एक बस्ती बसने का इम्कान ही नहीं था। तो ऊंती वर्मन के जहन में ये बात थी कि कोई ऐसा हो जो इस पानी की राहदारी बना सके, जो दरियाई जहलिम का पानी जितना भी है ये आगे बिला रोक टोक चला जाए। उन्होंने मेरे ख्याल में शायद इस बात का ऐलान भी किया, तो सूया ने इसको रिस्पॉन्ड किया। सूया ने किसी ज़रिए से बादशाह तक ये बात पहुंचाई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसी बच्चे ने ऊंती वर्मन के पास जब ये बच्चा आ गया, इन्होंने बात की, तो ऊंती वर्मन को ये लड़का अब जो जवान भी था पसंद आ गया, उसका प्लान पसंद आ गया और उससे अपना वज़ीर बना दिया। और वज़ीर की हैसियत से उसे पावर्स फ़राइज़ तफ़वीज़ किए कि वो जो चाहे इस पानी की निकासी के लिए जो रास्ता भी चाहे वो इख्तियार करे और ये सारा कुछ कर दे। इसके बाद कुछ रिवायतें हैं तारीख़ में जो हमने भी पढ़ी हैं, जो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। कहा जाता है कि ये बच्चा सूया जब सोपोर पहुंचा तो इसने इस दरियाई जहलिम की सोपोर जो इस वक्त आबाद है, जिसे हम कहते हैं जो वो सोपोर है जो खान साइड पे है, और जो ये सोपोर है यहाँ का जो अशपीर से लेकर करालटींग तक है, ओल्ड सोपोर कहते हैं। तो इसमें दरियाई जहलिम की खुदाई का उसने सोचा। तो कहा जाता है, ये एक रिवायत है, मैं इसे इत्तिफाक नहीं करता, मैंने लिखा भी है कि ये नहीं हो सकता, ये करीन कयास बात नहीं है कि सूया ने ख़जाना निसब ख़जाना कितना भी था, बहुत सारे रुपयों के ढेर दरियाई जहलिम में डाल दिए यहाँ सोपोर के इस इधर उधर आसपास। तो फिर लोगों से कहा कि वो इन रुपयों को निकाले दरिया से, तो इस तरह से इसकी खुदाई हुई। ये करीन कयास बात नहीं है। लेकिन जो हमारी तहकीक का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैंने इस हिस्ट्री को खंगाला है, मुझे लगता है कि सूया ने खादन यार में कहीं पानी की नकाशी को मुमकिन बनाया है। खादन यार तो वहाँ ब्लॉक हो चुका था पानी, या वहाँ पहाड़ के गिरने से, पशियाँ गिरने से ये जो राहदारी थी पानी की वो बंद हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ उसने वो काम करवाया, वो उसमें कामयाब हुआ, तो पानी का बहाव बहुत तेज़ी से दरियाई जहलिम में आगे चला गया, जिस वजह से सोपोर का जो ये इलाके जाते हैं, सोनवार से लेकर या श्रीनगर से लेकर सोपोर तक, ये इलाके महफूज बन गए। अब इसके बाद मेरा ख्याल है बिल्कुल करीन कयास है कि सूया ने दरियाई जहलिम जो सोपोर से बहता है, जो दो पुलों के दरमियान है, छोटे पुल और बड़े पुल के दरमियान, यानी खानकाह मोला से और यहाँ इधर खुशाल मतू वगैरह वगैरह, यहाँ यकीनी तौर पर खुदाई हुई है। किस तरह से खुदाई है ये पता नहीं, लेकिन खुदाई बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब दो हिस्सों में बांट दो हिस्सों कि इसका जो सबूत हम इस वक्त भी दे सकते हैं। आप जब भी सोपोर का सफ़र करेंगे शुरू पुल से, छानखन पुल से, आप देखेंगे कि एक बराबर पट्टी है सोपोर छानखन पुल से लेकर हाथीशाह तक, ब्रिज तक। ये
یہ اوپر کا مطلب بالائی علاقہ ہے، یہ بالائی علاقہ ہے. یہاں جب ہم دیکھیں گے اس طرف سے تو چھان اشپیر سے لے کر خوشحال موتو تک، تو یہ بھی ایک بالائی علاقہ ہے. اس کے بیچ میں سے دریا گزرتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مٹی جو اس دریا سے نکالی گئی ہے، جو سویا کی سرکردگی میں نکالی گئی ہے، اس کو سیٹل ہونے میں صدیوں مطلب 100-200 برس لگے ہوں گے. اس کے بعد اس پر بستیاں بننا شروع ہو چکی ہوں گی، جسے ہم سوپور کہتے ہیں. سر آپ نے جو مطالعہ کیا ہے، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے مطلب یہ دریا ہوا کرتا تھا. بالکل دریا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دریا تھا. اس کی کھدائی ہوئی، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے لوگ یا روایت بنی ہے کہ اس میں پیسے پھینکے گئے. وہ نہیں، یہ وہ بات نہیں، بلکہ ہماری تحقیق جہاں تک پہنچی، ہم نے اس میں یہ قیاس کیا کہ سویا کو آس پاس کی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہاں سے لوگ لانے پڑے تاکہ اس طرح مزدوری. لیکن سوپور جہاں ہم تھے، جہاں اس وقت سوپور جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں بستی ہی نہیں تھی، اس لیے وہاں لوگ آباد نہیں تھے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، جہاں تک میں نے لکھا ہے، تو سب سے پہلی بستی جو ہوگی وہ کرالٹنگ میں بسی ہوگی. تو سوپور کیسے سر اس کو نام پڑا؟ سویا کے نام پر، سیدھے سویا کے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے لوگوں سے سنتے آئے ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے مطلب لوگوں سے ملتے ہیں، مطلب ہم چھوٹے لوگ بچے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہر کوئی بولتا کہ اس کو پہلے سویا پور نام تھا. سویا نہیں، سویا، اونلی سویا پور. ایک تو ہو گیا سویا، نہیں سویا ہو گیا سونا. سویا اس کا نام تھا، سنسکرت لفظ ہے سویا پور. تو سویا اس کا نام تھا وزیر کا، وہ بعد میں وزیر اعظم بھی بن گیا اونتی ورمن کے زمانے میں. تو جو اس نے بسایا، جو اس نے زمین نکالی، جو اس نے بالائی علاقے جو پٹیاں پیدا کی، جو سیٹل ہو گئی آہستہ آہستہ، اس کا نام ہی آج بھی یہی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کوئی بسا لے تو اسی کے نام سے منسوب ہوتی ہے. تو سویا پور بھی اسی کے نام سے منسوب ہو گیا. سر بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے کہ سویا کے نام سے مطلب سوپور آباد ہوا ہے. سر سوپور کب اس کو نام پڑا ہے؟ پہلے اگر یہ سویا پور تھا، اب سوپور کیسے بنا؟ آہستہ آہستہ نام بگڑ گیا. سویا کا نام بگڑ گیا آہستہ آہستہ، سو بن گیا، اور پور تو تھا ہی، سوپور ہو گیا. یہ کوئی اتنا مسئلہ، کیونکہ ہمارے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں ان کا ایسے ہی نام بگڑ کے چھوٹا ہوتا. جیسے شیوا ہے، کبھی کچھ نام ہوا کر، رامپور راجپور ہے، کبھی کچھ نام ہوا کرتا تھا، نوپورہ ہے، کبھی تاریخ میں اس کا نام ہی کچھ اور تھا، سنگراما ہے، یہ سب بادشاہوں کے نام پر، یا جن کی یہ چکیں تھی، یا جن کے یہ علاقے تھے، یا جن کی یہ وہ کہتے ہیں مہاراجا نے ان کو تفویض دیا تھا پٹی پر، تو یہ ان کے نام سے منسوب ہے. جیسے اس وقت بھی ہے، ٹھگ گنڈ ہے، گنڈمل راج ہے، مہاراج پورہ ہے، یہ سب اسی طرح چلتا ہے. سر سوپور اور بھی کئی ناموں سے مشہور ہے. چھوٹا لندن کیسے نام پڑا؟ یہ چھوٹا لندن، اس کی بھی 2 روایتیں ہیں. ایک تو اس کو ایپل ٹاؤن کہتے ہیں. ایپل ٹاؤن تو سب کو پتہ ہے. چھوٹا لندن شاید لارنس کے دور میں اس کا نام پڑا ہے، کیونکہ لارنس کے ساتھ کوئی دوست آیا تھا. یہ میری مبہم سی انفارمیشن ہے، لیکن کہیں میں نے پڑھا ہے کہ اس نے یہاں ٹانگے دیکھے. ٹانگے اس نے برطانیہ میں اس وقت چلا کرتے تھے، اس قسم کے ٹانگے. تو سوپور میں دیکھے، تو اس نے یہاں بھی یہ ٹانگوں کو دیکھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ ارے یہ تو چھوٹا لندن ہے. تو وہی سے نام پڑا، وہی سے اس کا نام پڑا. ٹانگے جو یہاں تھے، ٹانگوں سے اس کا نام منسلک ہے. اس نے پہلی بار استعمال کیا ہے. اب اس کی جو دوسری روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید ایپل ٹاؤن کی وجہ سے، یا فروٹ کی وجہ سے، یا سوپور میں چونکہ شروع سے ہی رہا ہے تجارت کا یہ دور رہا، تو اچھے متوسط طبقے کے لوگ رہے، تو شاید اس وجہ. لیکن مجھے لگتا ہے وہی کہانی ٹھیک ہے کہ کسی انگریز نے اس کے یہاں ٹانگے وانگے چلتے دیکھ کر اس کو بالکل، یہ مجھے لگتا ہے یہی کرین قیاس. کہاوت مشہور ہے، ریڈ روت رپے. ریڈ تو روپے. میں نے کتاب کا تذکرہ کیا ہے، میرے سوپور تجھ پہ دل قربان، میں نے اسی پہلا آرٹیکل یہی میں نے لکھا ہے کہ سوپور 3 چیزوں کے لیے مشہور ہے: ریڈ، رب تو روپے. ریڈ اور رب
ये दोनों चीज़ें हमने अपने बचपन से यहाँ देखी हैं। आप लोग जो इस आपकी उम्र के जो लोग हैं, आप लोगों ने अभी वो रब नहीं देखी है। ये काली मिट्टी हुआ करती थी तमाम सोपोर के गली कोचों में, जब भी बारिशें होती थी, उथल पथल होती थी, ये काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी इस बात का सबूत है, मैं आज जो सोचता हूँ कि ये खुदाई हुई है दरिया की मिट्टी ये उभर आती है। अब हमारा वो मतलब पुराने ये भी एक सबूत है कि यहाँ सारे सोपोर में ये मिट्टी हुआ करती थी, उधर भी और इधर भी। एक तो हो गई रब की बात। तो रेड तो आप ये तो चूँकि ज़रात का ये था, यहाँ एप्पल टाउन इसको बोला जाता है, बागात यहाँ शुरू से बहुत ज़्यादा थे, तो बागात के लिए रेड वगैरह, वो जो दांद गढ़ भी जिसको कहते हैं, जिसको बेल खींचा करते, बैलगाड़ी भी कहते थे उसको। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत रही हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत थी, और ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। मेवा ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, यह सब इन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ रेडी और तांगे बहुत ज़्यादा रहे हैं। अब रुपए का सवाल है। अब जहाँ तक रुपए का सवाल है, तो इन बागात की वजह से, ज़राअत की वजह से लोग मतमूल रहे होंगे। यानी इनका जो रुपया का ताल्लुक़ है दूसरे इलाकों से ज़्यादा ठीक ठाक ये बिज़नेस में भी रहे हैं, आबादियाँ, और मज़दूरी वगैरह भी उनको अच्छी तरह से मिला करती होगी उस ज़माने में। तो इसलिए लोगों ने ये सोचा कि यहाँ रुपया भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया। दरअसल रुपये की जहाँ तक बात है, 2 4 5 ख़ानदानों अच्छे रहे हैं, यहाँ मतमूल रहे हैं, तो उनके पास रुपया शुरू से रहा है। शायद उनकी वजह से यहाँ ये तीसरी बात भी आ गई है कि यहाँ रेड रब के साथ रुपया भी बहुत ज़्यादा है। मगर एक बात इसमें आपको याद रखनी चाहिए कि सोपोर के जो लोग हैं, पुश्तनी लोग हैं, ये सब बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं, अमीर तरीन लोग थे। हम अपने दोस्तों, अपने अहबाबों और अपने मेहमानों की बहुत कद्र करते हैं, इन पे बहुत रुपया खर्च करते हैं। शायद इस वजह से भी इनका ये लोगों ने ये अक्स किया है कि सोपोर वालों के पास रुपया था बहुत ज़्यादा रुपया। साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जो बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। आपके नज़र में सोपोर से कितने लोग चले गए जो यहाँ सोपोर की क्रीम हुआ करती, जो बड़े लोग थे जिनको सोपोर की ज़रूरत थी? अब शबीर, हम उस बात पर आ जाते हैं। सोपोर की अपनी एक तारीख़ है जो मैं आपको यूँ नहीं बता सकता। सोपोर शुरू से ही तकसीम है। इस तकसीम ने, सोपोर की तकसीम ने बहुत उलझनें पैदा की हैं सोपोर के माशरे में। सोपोर के माशरे में खुसूसन इसने बहुत सारी चीज़ें वो पैदा की हैं जो नहीं होना चाहिए थी। अब जो मुख्तसर सवाल है जिसका मैं आपको जवाब दूंगा, सोपोर में बड़ी शख्सियात, बिल्कुल ये इसकी मिट्टी बहुत ज़रखेज़ रही है। आप रहीम साहब की बात करें, रहीम साहब से लेकर यहाँ हमारे दौर के जितने भी अजीम शोरा हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनका तज़किरा मैंने इस किताब में किया है, शोरा, उदबा और मशाइख, पीर, फ़कीर, हर एक चीज़ सोपोर की मिट्टी से हर चांद सितारा पैदा हुआ है यहाँ। लेकिन हमने एक अजीब चीज़ जो पैदा की है, उसकी वजह से ये सितारे आसमानों में नहीं चमक सके। अब पिछले 30-40 वर्षों में जो भी हमने अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे लोग पैदा किए हैं आज के, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत थी, जिनकी सोपोर को ज़रूरत थी, कश्मीर को ज़रूरत थी, सोपोर, वो सब बाहर चले गए। उसकी भी अपनी वजूहात है, उसका एक पस मंज़र है। उसका पस मंज़र है कि मुझे लगता है कि सोपोर के लोग कदर शनास नहीं हैं, अपने लोगों की कदर नहीं करते हैं। बहुत मशहूर बात है यहाँ की कि सोपोर से पर्दा रख। इसका ट्रांसलेशन मैं यूँ करूँगा कि सोपोर से जो हिजरत करके सोपोर आ जाते हैं, उनके लिए सोपोर अपनी राहें बिछा देता है। और जो सोपोर में पैदा होते हैं, जो पुश्तनी बाशिंदे होते हैं, जो उनके रास्ते बंद करें, उनकी दस्तारें उछालते हैं। अगर उनकी इज़्ज़त बढ़ाने के बजाय उनकी उनकी इज़्ज़त उछालते हैं। ये एक चीज़ है सोपोर में। शायद यही वजह है कि यहाँ के सारे जितने भी अच्छे खुशहाल
اور متمول گھرانے تھے وہ سری نگر چلے گئے، اور ان کے بچے یا ہمارے بچے، ہمارے طبقوں کے بچے جو بڑے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، 2-4 خاندان انہوں نے خیر آباد کہا، کبھی کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں، کوئی، اور سب سے زیادہ یہ لوگ سری نگر میں آباد ہو گئے۔ اس کی وجوہات جو ہیں، بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمارا جو مزاج ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا مزاج یہی ہے کہ ہم دستاریں اچھالنے میں ماہر ہیں، دینے میں بہت کم ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے، ہم قدر شناس نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کی اہمیت، اس کا قد قامت سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے اور اس کو وہ مقام نہیں دیتے۔ جب آپ اس کو سوپور سے باہر جاتے تو مطلب ان کو وہ مقام ملتا ہے۔ ارے وہ تو ان کو کیش کرتے ہیں، وہ ذہین لوگ ہیں، وہ کیش کرتے ہیں، جس طرح امریکہ ہمارے لوگوں کو کیش یہ چیک ہوتی ہے، اس کو کیش کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کیا وہاں نہیں کرتے، سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہارٹ سرجنز ہیں، یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں لوگ ان کا مخول اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ، بہرحال میں اپنی زبان سے اب کیا کہوں، آپ سمجھ گئے کہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قدر شناس ہوتے تو ہماری جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں، ہم سب ان سے واقف ہوتے۔ میں آپ سے بھی کہوں گا، میں اگر آپ سے پوچھوں، اس اپنے برخوردار سے پوچھوں، کسی بھی سے پوچھوں، تو اپنے زمانے کے 2-4 مشہور شعراء کے نام بتا، نہیں بتا پائے گا۔ میں ان سے یہ کہوں کہ اپنے مشہور 2-4 ڈاکٹرز کے نام بتاؤ جو امریکہ میں، نہیں بتا پائے، پتہ ہی نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں پوچھوں جو یہاں فقیر رہے ہیں، جو ہمارے دور کے خدا دوست رہے ہیں، بہت بڑے مطلب جو اولیاء کے پیچھے ہیں، ان کے مفکر رہے، ان کے نام پوچھو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم اپنے ماضی سے کٹ چکے ہیں، ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوپور کا مزاج کچھ اور ہے۔ اور آپ کے کہنے کا سر یہ ہے کہ مستقبل کو ڈھونڈتے ہم نے ماضی کو کھو دیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ماضی کی قدر کی ہوگی مستقبل ہمارے سامنے ہوتا۔ میری کتاب تاریخ کشمیر 37 سے لے کر اب تک 5000 برس کی تاریخ ہے، شائع ہو چکی ہے۔ میں نے اس میں سب سے پہلا جو گلہ کیا ہے اور جو اپنی نسل کو پیغام دیا ہے، اس میں پہلا پیغام پہلے پیج پر میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم، ہم نہیں کشمیری، ہندوستانی نہیں، دوسری جو بھی قومیں، زندہ قومیں، جب تک وہ اپنے ماضی کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتی، جب تک انہیں اپنا ماضی پتہ نہیں ہوتا، جب تک اپنے وہ ماضی سے واقف نہیں ہوتے، وہ مستقبل نہیں بنا پائیں گے، کبھی نہیں بنا پائیں گے۔ صاحب ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ دلچسپ باتوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمارے جو دیکھنے والے سامعین ہیں ان کو بھی بہت ساری باتوں کی انفارمیشن دی ہے۔ سر آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ سوپور ایک تواریخی قصبہ ہے، بہت پرانا قصبہ ہے، صدیوں پرانا سوپور جو ہے آباد رہا ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 855 سے 885 تک، 883 عیسوی میں سویا زندہ تھا، سویا نے اس سوپور کی داغ ویل ڈالی 883 عیسوی۔ آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے کہ سوپور میں کون سی میراث ابھی موجود ہے جسے ہم اپنے جو آنے والی جنریشن ہے، جو آج کی جنریشن، اس سے ہم ان کو روبرو کریں؟ میراث سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ذرا آپ اس کی میراث جو ہماری ہسٹری ہے یہاں پہ، جیسے کہ رحیم صاحب کی آپ نے بات کہی ہے، خانقاہ مولا ہے، ایسے ہسٹوریکل پلیسز۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی چاہیے۔ شبیر اس کے لیے تمہیں کبھی میرے پاس آنا پڑے گا، جب ضرورت پڑے تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باتیں بتا دوں گا جو یہ رہی ہے۔ یہ آپ کا مطلب تاریخی عمارات یا آثار قدیمہ سے ہے، دونوں سے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ تو سب کو معلوم ہے، ہماری امیر کبیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ خانقاہ مولا ہے، اور یہاں اس کے ادھر مندر ہے، اس کی اپنی ہسٹری، بہت مناظر ہیں، ان کی اپنی تاریخیں ہیں۔ یہ میں نے کیا ہے قلم بند اس کے بارے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھی انفارمیشن آپ کے لیے یہ ہے
کہ جب یہ سندھی مت نگر جسے آج ہم ولر کہتے ہیں، جب اس میں چشمے ابل آئے، یہ ڈوب گیا. یہ ایک بیچ میں یہ سنا کہ ایک شہر تھا جو ایک کیپٹل تھا، شہری نہیں، ایک کیپٹل تھا. یہ سندھی مت بادشاہ سندھی مت کا تھا، یہ کیپٹل تھا، ڈوب گیا. اس کے بعد قرین قیاس یہ ہے، اور میں نے اس میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے کہ سندھی مت نگر ڈوبنے کے بعد یہ قصبہ جہاں آباد ہے سوپور، یہاں ایک گڈی ہوا کرتی تھی. گڈی کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں سری نگر والوں کی یہ گڈی جو ہوتی ہے نا، گڈی راج محل، اس وقت کا راج محل سیکٹریٹ. تو گڈی یہاں رہا کر، لیکن ابھی مجھے یا کسی کو تاریخ دان کو یہ پتہ نہیں چلا ہے، معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ گڈی تھی کہاں، لیکن رہی ہے سوپور میں. یہ بہت بڑی بات ہے سر. یہ گڈی، اور میرا جو اندازہ ہے، میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کہاں ہو سکتی تھی اس زمانے میں. تو وہ جگہ مجھے معلوم ہے، لیکن بہرحال ابھی وہ زیر تحقیق ہے، نہیں بتا پاؤں گا. تو ہر ایک کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ گڈی کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ کا محل ہوتا ہے، جیسے سری نگر کی ہم کیا گڈی کو کہتے ہیں، اولڈ گڈی، راج گڈی ہے وہ ہے. تو یہاں یہ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ سوپور اس وقت بھی یہاں کیپٹل رہا ہے. اب کیپٹل کی بات آ گئی تو لارنس نے جو بات کی ہے، جو بڑی اہم ہے، دا ویلی آف کشمیر میں، اس وقت اس زمانے میں بادشاہ کے یعنی مطلب مہاراجوں کے زمانے میں 4 ہی ڈسٹرکٹ تھے، جن میں سوپور ایک ڈسٹرکٹ تھا. یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہو. سوپور قصبہ سوپور ڈسٹرکٹ سوپور تھا، بارہمولہ نہیں تھا، ہندوارہ نہیں تھا، اوپر یہ سب اس میں تھے. یہ اس کو ڈسٹرکٹ کی حیثیت حاصل تھی، سوپور ڈسٹرکٹ. ارے بانڈی پورہ تھا کل پرسوں ابھی کچھ برس پہلے ڈسٹرکٹ بنا ہے. بارہمولہ اس وقت ہوا ہے. یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی، جب سوپور میں کبھی وبا پھوٹی ہے تو اس وبا کے سلسلے میں یہ ہمارا جو یہاں ڈسٹرکٹ تھا، ڈسٹرکٹ آفس تھے، وہ بارہمولہ چلے گئے ٹیمپرریلی، اور پھر کبھی واپس نہیں آئے. لارنس کے مطابق، لارنس جو کتاب لکھی ہے ویلی آف کشمیر، اس میں 4 ڈسٹرکٹ کا ذکر ہے. اننت ناگ ہے، اسلام آباد کا ہے، سوپور کا ہے، اور بھی یہ 2-3 ڈسٹرکٹ ہیں، 2 ڈسٹرکٹ اور ہیں. ڈسٹرکٹ ہے، 4 ہی ڈسٹرکٹ تھے، اور اس میں سوپور سر فہرست تھا. تو یہ سوپور ہی ڈسٹرکٹ تھا. یہ ایک بڑی تاریخی انفارمیشن ہے. یہ بارہمولہ گیا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن ابھی تک واپس آ رہا ہے، لیکن نہیں پہنچ رہا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے. سر جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال رہے گا. آپ ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم بھی ہے، اور 70-71 کے آس پاس آپ کی ایج بھی ہے. سر جو آپ کے زمانے میں سوپر تھا، مطلب 60 سال 50 سال پہلے کی بات کریں گے، اور آج کے سوپور میں کتنی فرق آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ بھائی جہاں بھی آپ جاؤ اور جس جگہ کا بھی آپ ذکر کرو تو پلیسز بدلتی رہتی ہیں، نقشے بدلتے رہتے ہیں. 5-10 برس کے بعد کوئی جگہ اس حیت میں کبھی نہیں رہتی جو 10 برس پہلے تھی. تو 50 برس کی جب ہم بات کریں گے تو مجھے یہ میرے سامنے سوپور یہ ہے کہ سوپور 2 پلوں کے درمیان تھا. وہ سوپور خانقاہ مولا سے چھانکا سے لے کر ہاتھی شاہ تک، اور ادھر کا جو سوپور ہے جو اس پل سے یہاں تک سنیما چوک تک، جسے آپ جانتے ہیں سنیما چوک کیا ہے، یہاں تک سوپور تھا. اتنا ہی سوپور تھا، اور اسی سوپور میں ہم پلے بڑے. اسی میں ایک سنیما تھا، اور اس کی آخری حد یہ دکانات تھے، جو پنڈتوں کے جو دکانات تھے، یہی حد تھی آبادی کی، بستی کی. اتنی چھوٹی سی بستی تھی بس. اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ 50 برس میں اتنا تیزی سے ڈیولپ نہیں ہوا جتنا پچھلے 30 برس میں ہوا. اب سوپور سیلو کے ساتھ مل چکا ہے، نوپورہ کے ساتھ مل چکا ہے، تارزوا کے ساتھ مل چکا ہے. ہماری جو بارڈر ہے وہ تارزوا تک آ چکے ہیں. ہماری جو میونسپلٹی کا یہ ہے وہ سیلو سے ادھر تھوڑا آ گیا ہے اور نوپورہ تک آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان 30 برس کے دوران سوپور نے بڑی یہ عمارات کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، اور
बड़ी तेज़ रफ्तार तरक्की की है, उसके अपने अवामिल हैं कि लोग ने कंजक्शन से अपना पीछा छुड़ा कर दूर दूर अपने मकानात बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और दूसरी जो अवामिल है, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी तरक्की आ गई। ऐसा नहीं है कि सोपोर बिल्कुल बिछड़ गया, ये कहना हिस्टोरिकली गलत है कि सोपोर में कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि सोपोर इस वक्त मिला हुआ बहुत सड़कें अंदर को भी मैग्डमाइज्ड है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉलेज भी है, वुमेन कॉलेज है, स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, बॉयज़ है। मतलब ये चीज़ें अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जितनी भी ज़िंदगी की सहूलियात है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बिजली का वो तो सारे कश्मीर में प्रॉब्लम है, पानी का शायद दूसरी जगहों पर भी प्रॉब्लम है, सोपोर में थोड़ा सा है और ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि सोपोर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने खुद ही उस चीज़ को ख़त्म किया दरिया जहलम को लेकर। ये मेरे सोपोर, जब आप ये लिखते हैं कि मेरे सोपोर तुझ पे दिल कुर्बान, वही अगर हम बात करेंगे जहलम की मौत भी, ये उस वक्त दरियाई जहलम हुआ करता था। जब आप मेरे पास इस वक्त बैठे हो तो ये एक छोटी सी नहर है। एग्जैक्टली। और ये वो दरिया तो है नहीं, हम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं ना। हम वितस्ता जहाँ से, जिसकी यहाँ इसकी आम आजगा है, वेरी नाग से लेकर बारामूला, खादनियार और फिर चला जाता है, हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। एक ही नहीं, सोपोर ही नहीं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। पानी को नहीं, कोई बात नहीं। तो पानी तो फिर भी आप दरिया का पीते नहीं हैं लोग, ये हमारा कहीं और प्लांट उससे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन थोड़ी सी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जो है शायद वो पहुंचते नहीं है, या गफलत शारी है, या हस्पताल का मामला है। इन चीज़ों में हमें लगता है कि सोपोर थोड़ा पीछे है। तो ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इन चीज़ों की तरफ आए और संजीदगी से आए, ताकि ये लोगों के मसाइल जो बहुत पहले के मसाइल हैं इनको एड्रेस किया जाए। है प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं। तो अब पूरा मुकम्मल भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद हमारी हस्पताल की है, हमारी पार्कों की है, हमारे प्ले ग्राउंड्स की है। ये चीज़ें सोपोर में डेवलप नहीं हो सकी हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या सियासी मकासद हैं या लोगों की दिलचस्पियाँ नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं तो खामियाँ होंगी, जिसकी वजह से जिसकी सोपोर के जो लोग हैं इनको शिकायत रहती है, और इनकी शिकायत भी जेन्युइन है कि डिस्ट्रिक्ट जो सदियों से पहले डिस्ट्रिक्ट यहाँ था, इसको इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इसको अपना मकाम देना था। क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर सोपोर है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा टैक्स जो भी यहाँ से आता है, यहाँ हमारी जो ताजर लोग हैं वो देते हैं। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो ये सोपोर बहुत बड़ा, इससे बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये फ़र्क हमने देखा है। उरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज सोपोर के हवाले से हमने आपसे बात की। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर, आप जब भी चाहें, हमारे दरवाज़े हर एक के लिए खुले हैं। अगर किसी को लगता है कि रशीद साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छी बात है, तो जब भी चाहे हमें फ़ोन करके बुला सकता है। हम भी हाज़िर हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमें नहीं तो आप तो हमारे बच्चे हैं, बरखुरदार हो। आप जब चाहो यहाँ आ जाओ और हमारे साथ बात करो किसी भी मामले पर। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल-रशीद परवीन साहब, जो बात कर रहे थे सोपोर के हवाले से। आपने खुद भी सुना है कि सोपोर को कैसे नाम पड़ा सोपर। पहले क्या था, ये रिसाब की ज़ुबानी आपने सब कुछ सोपोर का सुना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह वज़ीज़ आने वाले वक्त में पूरे कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जितने भी हमारे कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है या गांव है जिनकी हिस्ट्री है, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।